الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت جس کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے اونچا مقام ان حضرات کو عطا فرمایا۔ قرآن مقدس نے ان حضرات کی توصیف بیان کی ہے، ان کی توثیق کی ہے، ان کے متعدد فضائل و مناقب کو بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ایسا شرف ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور عزت، کوئی اور شرف، کوئی اور فضیلت نہیں ہے، کوئی اور فضیلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان شأن الصحبۃ لا يعدل له شیء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے آپس میں تو مراتب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے درجات دیے ہیں، آپس میں تو درجات کا ان کا فرق ہے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے سارے صحابہ قابل احترام ہیں اور سارے صحابہ قابل اتباع ہیں، اور وہ سارے صحابہ امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں احیاء دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے جنگیں لڑی ہیں، غزوات کیے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو کر دین کے فروغ کے لیے وہ کچھ قربانیاں دی ہیں جن کو بعد میں آنے والے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بعد میں آنے والوں کے لیے سارے صحابہ قابل احترام ہیں۔ ان کے آپس کے مراتب کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے خود اس کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ 27واں پارہ ہے، اور سورۃ الحدید کے رکوع اول کے آخر کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں و زمینوں کی میراث اور ملکیت اللہ جل جلالہ کے لیے۔ آگے فرمایا لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور آگے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی واللہ بما تعملون خبیر، کہ وہ لوگ فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا اور جنہوں نے قتال اور جہاد بھی کیا، یہ لوگ ان کے مقابلے میں ان کے بعد والے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کیا۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے جہاد کیا، قتال کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ لیکن آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے ہوں، ان دونوں طبقات کے لیے اللہ جل جلالہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور ایک دوسری جگہ 17ویں پارے کے اندر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ بلا شبہ وہ لوگ جن کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر دیا گیا ہے وہ دوزخ سے دور رہیں گے، اولئک عنہا مبعدون، وہ ان لوگوں کو دوزخ سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے لیے حسنہ کا وعدہ فرمایا جنت کا، اور فرمایا کہ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے دور کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے باقی فتح مکہ پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو ان حضرات کے لیے بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ لیکن انجینئر علی مرزا، اس کو اس سے بڑی تکلیف ہے کہ یہ حضرات فتح مکہ کے اوپر بھی ایمان کیوں لے آئے،
اور اس نے ابھی حال ہی میں جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ ہونا تھا اور اس میں وہ ان کے مقابلے میں تو نہیں آ سکا، تو اس اپنی رسوائی اور اپنی ذلت اور اپنی شکست کا بدلہ اس نے ان دو حضرات صحابہ کرام سے لینے کی کوشش کی ہے اس نے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وہ پہلے بھی تبرہ کرتا رہا ہے اور اس موقع پر بھی اس نے کیا ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے تبرہ پہلے بھی کیا اور اس موقع پر بھی کیا ہے، اور اس سے تکلیف اس بات پر ہوئی ہے کہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک کال کے اندر، جو کال مرزا انجینئر کے کسی اسٹوڈنٹ نے ان کو کی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی بھی ہم گفتگو کریں گے لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے موضوع پر بھی گفتگو ہوگی، جو انہوں نے اپنی گفتگو کے تکلیف ہوئی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کیوں ہوگی، تو اس نے ان کے بارے میں کیا کہا آپ سنیے۔ امو جان اور پیارے نانا جان، ہاں انہوں نے نام لیا ہے جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تمام صحابہ سے محبت۔ آپ نے جو صحابہ کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے اور المہند المفند کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے ہمیں، تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کرنے ہوں، کیا گل کرنی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو عزیزو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ تھوڑا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور اس سے پہلے اگرچہ ان کی جنگیں حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہیں، غزوہ احد کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر ہوئی ہیں جنگیں، اور انہیں مسلمانوں کا مقابلہ بھی کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے پہلے سے سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو صفایا کر دیتی ہے۔ تو جب آدمی نے ایمان لے آیا اور اسلام قبول کیا اور اسلام میں سچا ہو گیا تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو لہذا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی معیت میں انہوں نے جہاد بھی کیا، اور ان کے بے شمار فضائل ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر اعتماد بھی کر لیا، لہذا جو پچھلے انہوں نے جنگیں لڑی تھیں ان سب کا اللہ نے صفایا کر دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ایمان انہوں نے قبول کیا ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں بڑی دوستی تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کے لیے مکہ تشریف لائے تو ابو سفیان جو ہے یہ اپنے گھر سے نکلے حالات کی تحقیق کے لیے۔ تو حالات کی تحقیق کے لیے نکلے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو اپنے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ اور اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان کی حضور علیہ السلام کی خدمت میں سفارش بھی کی، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ابو سفیان ہیں اور یہ فضیلت اور شرف کو پسند کرتے ہیں، لہذا آپ بھی ان کو شرف اور فضیلت عطا فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کا خیال رکھا ہے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہیں، اور وہ ام المومنین ہیں، مومنین کی ماں ہیں وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی وہ سسر لگتے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دوسری رشتہ داری بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی تھی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی میمونہ، اور ان کی بیٹی تھی آگے لیلہ، اور یہ لیلہ جو تھے ان کا نکاح ہوا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابو سفیان کی جو نواسی تھیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور اسی سے آگے ان کی اولاد پیدا ہوئی علی اکبر، جو اس میں کربلا کے موقع پر وہ شہید ہوئے۔ تو اس طرح سے بھی حضرت ابو سفیان کی حضور علیہ السلام سے رشتہ داری بنتی ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد فتح مکہ کے جب ایمان قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بیت اللہ کو دار امن قرار دیا اور یہ فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ملے گا، اور فرمایا کہ جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے رہے گا اس کو بھی امن ملے گا۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فقط امن، کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی مامون ہوگا، اس کو بھی امن مل جائے گا اور اس کو بھی کچھ کہا نہیں جائے گا۔ تو یہ ایمان قبول کرتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو دارالامن قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ جب ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد آگے غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین کے اندر بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر غزوہ حنین میں جہاد کیا۔ اب غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اور جب فتح عطا فرمائی تو اس میں قبیلہ ثقیف کے بہت سے لوگ قیدی ہوئے، 6000 آدمی ان کے قید ہو گئے۔ اب ان قیدیوں کی دیکھ بھال کرنی تھی، ان کے اوپر نگران کسی کو مقرر کرنا تھا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان قیدیوں کے اوپر نگران مقرر کیا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتماد کی نشانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اعتماد کیا۔ اور پھر اسی غزوہ حنین کے اندر جب بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے، اور 40 اوقیہ چاندی جو مال غنیمت میں آیا تھا وہ بھی ان کو دیا، اور اسی طرح ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان کو بھی دیا، اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی حضور علیہ السلام نے ان کو دی۔ اس پر مرزا صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کو یہ غزوہ حنین میں فتح کے موقع پر ان کو یہ مال غنیمت کیوں دیا؟ تو مال غنیمت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انہی کو نہیں دیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، ایک اور صحابی کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور بھی کئی لوگ تھے جو شروع میں مؤلفۃ القلوب تھے، نئے مسلمان تھے، تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور ان 3 حضرات کو بھی دیا ہے۔ تو اس پر مرزا صاحب کو تکلیف ہے کہ ان کو کیوں دیا گیا ہے؟ تو عرض یہ ہے مرزا صاحب کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اور میرے اور آپ کیا کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو بھی کیے ہیں نا اللہ جل جلالہ کی اجازت سے کیے ہیں۔ تو اگر آپ یہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو نعوذ باللہ حضور پر کیجئے کہ انہوں نے ان کو مال غنیمت میں حصہ کیوں دیا، اور پھر مال غنیمت میں بھی حصہ دیا، اور پھر جو ہے وہاں یعنی ان قیدیوں کے اوپر نگران بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرت ابو سفیان کو بنایا تھا۔ اور پھر یہ واقعہ جو ہے غزوہ حنین کا مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر 300 اس کا غالباً یہ 11 ہے، تو اس کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اسی 8 ہجری کے اندر غزوہ طائف ہوا، اس کے اندر بھی حضرت ابو سفیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے، اور اس غزوے کے اندر ایک آدمی نے تیر مارا، سعید بن عبید الثقفی، اس نے تیر مارا، اور وہ تیر سیدھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا، اور آنکھ کے اندر لگا اور ان کی آنکھ جو ہے شہید ہو گئی، اور آنکھ کا ڈلہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہذہ عینی اصیبت فی سبیل اللہ، یہ میری آنکھ ہے اللہ کے راستے میں یہ شہید ہو گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان شئت دعوت فردت الیک، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا تو یہ آنکھ تجھے دنیا میں واپس مل جائے گی، وان شئت فالجنہ، اگر تو چاہے تو اس کے بدلے میں جنت تجھے مل جائے گی، جنت میں آنکھ مل جائے گی۔ تو نے عرض کیا اے اللہ کے رسول الجنہ، مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا میں اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے مال سمیٹا تھا،
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور اسی طرح ان کے والد ابو سفیان مال نہیں سمیٹا تھا، مال تو ان کو حضور نے دیا تھا، وہ تو اللہ کے راستے میں قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اپنی آنکھ اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اور اسی طرح اس کے بعد یہ قبیلہ بنی ثقیف مسلمان ہوا، تو ایک بت تھا جس کو الطاغیہ کہا جاتا تھا، تو یہ بت، یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس کو نہ گرایا جائے، اس بت کو، کیونکہ یہ بت پرست تھے، تو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو گرا کر پاش پاش کر دیا جائے۔ لیکن اس بت کو گرانے کے لیے جس شخصیت کا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا تھا، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کو حضور نے حکم دیا، ان دونوں نے جا کے بت کو گرا دیا، اور یہ واقعہ سیرت ابن ہشام کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میرا صاحب ذرا دونوں آنکھیں کھول کر آپ دیکھا کریں کہ صرف ان لوگوں نے مال نہیں سمیٹا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر بہت زیادہ اعتماد بھی تھا۔ اور اسی طرح حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ابو سفیان کو قدید کے مقام پر منات بت جو تھا اس کے گرانے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا۔ تو یہ دو بتوں کے گرانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان کی تشکیل کی تھی۔ اسی طرح ایک معاملہ دین کی ادائیگی کا ہوا، اس دین کی ادائیگی میں بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار بنایا گیا اور انہوں نے دین کی ادائیگی کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، غزوہ حنین میں شریک ہوئے، غزوہ طائف میں شریک ہوئے، اور طائف کے اندر ان کی ایک آنکھ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئی، اور اس کے بدلے میں اللہ کے نبی نے ان کے لیے جنت کی ان کو خوشخبری سنائی ہے، ان کے لیے دعا کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، اس میں بھی وہ ان کے ساتھ شریک رہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جب اس سے پہلے اہل نجران کے ساتھ جب صلح ہوئی تو اس وقت جو عہد نامہ لکھا گیا آل اسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا حاکم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا، اور وہ وہاں حاکم تھے۔ اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، ذوالحمار جس کا نام تھا، اور وہ مرتد ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس سے گفتگو کی، آپس میں ان کا مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، اور پھر وہ دوبارہ دین اسلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، مرتد ہو چکا تھا، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو ان دونوں کا جب آپس میں مقابلہ ہوا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد تھا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا۔ تو علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے میرے صاحب کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دین سے ارتداد کرنے والوں کے ساتھ قتال کیا ہے سب سے پہلے۔ تو مرتد کے ساتھ سب سے پہلے جس شخصیت نے قتال کیا، پھر اس کو اللہ کے راستے میں قتل کیا، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہی چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نقل کی ہے کہ سب سے پہلے مرتد کے ساتھ قتال وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، تو یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک پیش آئی، اور جنگ یرموک جو تھی اس کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اکیلے شریک نہیں ہوئے بلکہ خود بھی شامل تھے، اور خود بڑھاپے کی حالت میں تھے، 80 سال سے اوپر ان کی عمر اس وقت ہو چکی تھی، پیرانہ سالی میں، ذوف میں، بڑھاپے کی حالت میں جنگ یرموک کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو سفیان کے بیٹے یزید ابن ابی سفیان بھی شریک ہوئے ہیں، اور ابو سفیان کی بیوی ہند
بنت عتبہ بن ربیعہ یہ بھی جنگ کے اندر بوڑھی ہونے کی حالت میں شریک ہوئی تھی۔ اسی طرح اس جنگ کے اندر ابو سفیان کی بیٹی جویریہ بنت ابی سفیان بھی شریک ہوئی ہیں، اور اسی طرح اس جنگ کے اندر گویا کہ حضرت ابو سفیان کا پورا خاندان جو ہے وہ اس جنگ کے اندر شریک ہو رہا ہے، اور یہ ان کی فضیلت ہے۔ اور اسی جنگ کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دوسری آنکھ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ یہ شہید ہو گئی ایک آنکھ غزوہ طائف کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو کر کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے، اور دوسری آنکھ ان کی شہید ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر جنگ یرموک کے اندر جو ہے وہ جو ہے لڑتے ہوئے ان کی آنکھ شہید ہو گئی۔ تو دونوں آنکھیں جو ہے ان کی اللہ کے راستے میں شہید ہوئی ہیں۔ تو مرزا صاحب آپ خدا کا خوف کریں، اپنی آنکھیں جو ہے وہ ایک طرف سے بالکل بند نہ کر دیا کریں۔ جو محدثین نے ان حضرات کے اور فضائل بیان کیے ہیں اس کو بھی آپ اس سے آنکھیں کھولیں، اس کو دیکھا کریں، اور امت کے نوجوانوں کی آنکھوں میں آپ خاک اور مٹی نہ جھونکیں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ خراب نہ کریں۔ یہ روایات ہیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فضائل کے اندر ہیں۔ تو اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو حضور علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی، حضور علیہ السلام 2 سال حضور کی صحبت میں رہے، اور حضور علیہ السلام کی صحابی کا شرف سب سے بڑا شرف ہے، لیکن آپ کے نزدیک تو صحابی ہونا کوئی شرف کی بات ہی نہیں ہے۔ مسلم کلمہ پڑھنا سب سے بڑا شرف ہے، تو کیا جو صحابہ تھے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ ان کو کلمہ پڑھنے کا شرف نہیں حاصل ہوا تھا؟ تو مرزا صاحب آپ اپنی شکست کا غصہ وہ صحابہ پر نہ نکالیں۔ آپ کی شکست آپ کے مقدر میں تھی، آپ کو مل گئی ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی آپ نے دیکھنی تھی۔ کیوں دیکھنی تھی؟ انہی حضرات صحابہ کرام کے اوپر جو آپ تبصرے کرتے رہے ہیں اور ان پر تبرہ کرتے رہے ہیں، اور جس جینا تکبر کے ساتھ اور مدح کا خیز انداز کے اندر ان حضرات کا آپ تبصرہ کرتے رہے، اسی کی وجہ سے یہ ذلت آپ کو دیکھنی پڑی ہے۔ اور ابھی اور موقع ہے، جو موت کا وقت آنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس وقت آپ کو سب سے بڑی ذلت دیکھنی پڑے۔ اس سے پہلے آپ رجوع کریں اور توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔